ملامت کا بیان. مشائخ طریقت کی ایک جماعت نے ملامت کا طریقہ پسند فرمایا کیونکہ ملامت میں خلوص و محبت کی بہت بڑی تاثیر اور لذت کامل پوشیدہ ہے، اور اہل حق مخلوق کی ملامت کے لیے مخصوص ہیں، خاص کر بزرگان ملت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اہل حق کے مقتدا اور امام ہیں. آپ سے قبل بھی تمام محبوبان خدا پر جب تک برہان حق نازل نہیں ہوئی اور ان کو وحی سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، اس وقت تک مخلوق خدا میں وہ نیک نام اور بزرگ سمجھے جاتے تھے. مگر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دوستی کی خلت عطا فرمائی اور لباس نبوت پہنایا تو مخلوق خدا نے ان کے حق میں زبان ملامت دراز کر دی. چنانچہ کسی نے انہیں کاہن، کسی نے شاعر، کسی نے مجنون اور کسی نے نعوذ باللہ کاذب تک کہہ دیا. مگر اللہ تعالیٰ نے اہل حق اور مومنین کی تعریف میں فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. بفضل خدا یہ زبان درازوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ کا علم وسیع ہے. حق تعالیٰ کا دستور ہی ایسا ہے کہ جس نے حق کی بات منہ سے نکالی سارے جہان نے ملامت کی، کیونکہ ایسے بندے کے اسرار ملامت میں مشغول ہونے کے باعث مخفی رہتے ہیں. یہ حق تعالیٰ کی غیرت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو دوسروں کے دیکھنے سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ ہر شخص کی آنکھ اس کے دوست کے حال کے جمال پر نہ پڑے، اور بندے کو اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرے اور خود بھی اپنا جمال نہ دیکھ سکے، کیونکہ وہ غرور اور تکبر کی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. اسی وجہ سے خلق کو ان پر ملامت کے لیے مقرر فرمایا اور نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والی خصلت کو ان کے اندر پنہاں کر دیا تاکہ وہ جو بھی کرے وہ اس پر ملامت کرتا رہے. اگر وہ بدی کرے تو اس بدی پر ملامت کرے، اور اگر نیکی کرے تو کوتاہی پر. راہ خدا میں یہی وہ اصل قول ہے جس میں کوئی آفت اور حجاب نہیں ہے، اور طریقت میں جو دشوار تر ہے، اس لیے کہ بندہ اپنے کسی غرور میں نہ پھنس جائے. غرور کی بنیاد. غرور دراصل دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، مخلوق کی عزت افزائی اور ان کی مدح و ستائش سے، اور دوسرا یہ کہ اپنے ہی افعال پر خوش ہونے سے. اول صورت میں لوگ چونکہ بندے کے افعال کو پسند کرنے لگتے ہیں اور اس پر اس کی مدح و ستائش کرتے ہیں، اس لیے انسان میں غرور پیدا ہو جاتا ہے. دوسرے انسان کو اپنی برائیوں میں بھی حسن نظر آتا ہے، اس لیے وہ غرور و خود پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے دوستوں پر ان دروازوں کو بند کر دیتا ہے تاکہ ان کے معاملات اگرچہ نیک ہوں پھر بھی اس کو اپنی طاقت و قوت کے مقابلہ میں ہیچ نظر آتا ہے، اور وہ اسے پسند نہیں کرتا، جس کی بنا پر غرور سے محفوظ رہتا ہے. لہٰذا ہر شخص جو پسندیدہ حق ہوگا خلق اسے پسند نہیں کرے گی، اور جو اپنے جسم کو ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے مشقت میں مشغول رکھے گا حق تعالیٰ اسے تکلیف نہیں دے گا. چنانچہ باوجود اس کے کہ شیطان کو لوگوں نے پسند کیا اور فرشتوں نے بھی اور اس نے خود بھی اپنے آپ کو پسند کیا، لیکن حق تعالیٰ نے اسے پسند نہیں فرمایا، اسی لیے یہ سب کچھ اس کے لیے لعنت کا سبب بن گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو نہ فرشتوں نے پسند کیا، نہ ابلیس ملعون نے، اور نہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پسند کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا. فرشتوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے خدا کیا تو زمین پر ایسے شخص کو خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا. ابلیس ملعون نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بارے میں خود کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. لیکن جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پسند فرمایا تو ان کے حق میں فرمایا فناسیہ ولم نجد لہ عزما، تو ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان کی طرف سے ارادتاً نافرمانی نہ پائی. اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کی ناپسندیدگی کا ثمرہ خدا کی رحمت کی شکل میں مل گیا، تاکہ کائنات کی ساری مخلوق جان لے کہ ہمارا مقبول خلق کا مہجور ہوتا ہے، اور جو خلق کا مقبول ہو وہ ہمارا مہجور ہوتا ہے. اور یقینی طور پر سب کو پتہ چل جائے کہ خدا کے دوستوں کی غذا خلق کی ملامت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں قبولیت کے آثار ہیں. اولیاء اللہ کا مذہب ہے کہ ملامت ہی قرب و اختصاص کی نشانی ہے. جس طرح لوگ قبول خلائق سے خوش ہوتے ہیں اس طرح وہ ملامت سے بھی خوش رہتے ہیں. حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بواسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا
میرے اولیاء میری رحمت کی چادر میں ہوتے ہیں، جنہیں میرے ساتھ میرے اولیاء ہی پہچانتے ہیں۔ ملامت کی قسمیں، ملامت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سیدھا چلے، دوسرے یہ کہ وہ قصد کرے، تیسرے یہ کہ وہ ترک کرے۔ پہلی قسم کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کام کرتا ہے اور امور دینیہ میں کامل احتیاط برتتا ہے اور معاملات میں مراعات سے کام لیتا ہے، مگر خلق پھر بھی اس پر ملامت کرتی ہے، کیونکہ لوگوں کی یہ عام عادت ہے، مگر وہ شخص کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص لوگوں میں صاحب عزت و شرف ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں مشہور بھی ہو اور اس کا دل عزت کی طرف مائل بھی ہو، اس کے باوجود وہ چاہے کہ ان سے جدا ہو کر یاد الہی میں محو ہو جائے اور قصدن ایسی راہ اختیار کرے جس سے مخلوق اس پر ملامت کرے اور ایسے عمل سے شریعت میں بھی خلل واقع نہ ہو، مگر لوگ اس سے نفرت کرنے لگے اور اس سے متنفر ہو کر جدا ہو جائیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ دل میں تو کفر و ضلالت سے طبعی نفرت بھری ہو، بظاہر شریعت کی مطابقت نہ کرے اور خیال کرے کہ ملامتی طریقہ پر ایسا کر رہا ہوں اور یہ ملامت کا طریقہ اس کی عادت بن جائے، اس کے باوجود وہ دین میں مضبوط اور راست رو ہو، لیکن ظاہر طور پر بغرض ملامت، نفاق و ریا کے طور طریق پر دین کی خلاف ورزی کرے اور مخلوق کی ملامت سے بے خوف ہو، وہ ہر حال میں اپنے کام سے کام رکھے، خواہ لوگ اسے جس نام سے چاہیں پکاریں۔ حضرت شیخ ابو طاہر حرمی رحمت اللہ علیہ ایک دن گدھے پر سوار بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک مرید لگام تھامے ساتھ تھا۔ کسی نے پکارا کہ دیکھو وہ پیر زندیق یعنی بے دین پیر آ رہا ہے۔ جب مرید نے یہ بات سنی تو اس کی ارادت اور غیرت نے جوش مارا اور وہ اسے مارنے کے لیے دوڑا۔ بازار والے بھی جوش میں آ گئے۔ حضرت شیخ نے مرید کو آواز دی اور فرمایا، اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو ایک نصیحت آموز چیز تمہیں دکھاؤں گا تاکہ تم اس سے سختی سے باز رہو۔ مرید خاموش ہو گیا۔ جب قیامگاہ پر واپس آئے تو مرید سے فرمایا، فلاں صندوق اٹھا لاؤ۔ وہ صندوق اٹھا لایا۔ اس میں بکثرت خطوط تھے جو لوگوں نے حضرت شیخ کے نام لکھے تھے۔ انہوں نے اس کو نکالا اور مرید کے آگے رکھ کر فرمایا، پڑھو کیا لکھا ہے۔ جن لوگوں نے خطوط بھیجے تھے انہوں نے ان میں ہر نامہ پر القاب لکھے تھے۔ کسی نے شیخ الاسلام، کسی نے شیخ ذکی، کسی نے شیخ زاہد، کسی نے شیخ الحرمین وغیرہ لکھا ہوا تھا۔ شیخ نے فرمایا، یہ سب القاب و خطاب ہیں، میرا نام نہیں ہے۔ حالانکہ میں جو کچھ بھی ہوں، ہر شخص نے اپنے اعتقاد کے مطابق مجھے مخاطب کیا ہے۔ اگر اس بیچارے نے اپنے اعتقاد کے بموجب کوئی بات کہہ دی اور کوئی لقب مجھے دے دیا تو بگڑنے یا ناراض ہونے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اگر ملامت میں قصدن کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہے اور عزت و منزلت اس جاہ و حشم کے چھوڑنے کا ارادہ کرے جس کے وہ لائق ہے تو اس کی صورت اس حکایت کی صورت میں سنو۔ روایت ہے کہ ایک دن امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کے باغ سے اس حال میں تشریف لا رہے تھے کہ لکڑیوں کا گٹھا آپ کے سر مبارک پر رکھا ہوا تھا، حالانکہ آپ 400 غلام رکھتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے چاہا کہ اپنے نفس کا تجربہ کروں، اگرچہ یہ کام میرے غلام بھی کر سکتے تھے، مگر میں نے چاہا کہ اپنے نفس کی آزمائش کروں تاکہ لوگوں میں جو رتبہ ہے اس کی وجہ سے یہ نفس کسی کام سے مجھے باز نہ رکھے۔ اسی معنی میں ایک اور واقعہ ہے جو حضرت امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ اس کا تذکرہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ حج کر کے واپس آ رہے تھے۔ کسی شہر میں غلغلہ بلند ہوا کہ حضرت بایزید آ رہے ہیں۔ اس شہر کے تمام لوگ استقبال کے لیے نکل آئے کہ اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے شہر میں انہیں بلائیں۔ حضرت بایزید نے جب لوگوں کی خاطر اور مدارات کو ملاحظہ فرمایا تو ان کا دل بھی مشغول ہو گیا۔ جب یاد حق سے توجہ ہٹی تو پریشان ہو گئے۔ جب بازار میں آئے تو کبا کی آستین سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور وہیں کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ ان سے برگشتہ ہو گئے اور انہیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ یہ واقعہ رمضان المبارک کے درمیان پیش آیا تھا، اور چونکہ خود وہ مسافر تھے اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اس وقت اپنے ہمراہی مرید سے فرمایا، دیکھا شریعت کے ایک مسئلے میں لوگوں نے مجھے کاربند نہ دیکھا تو سب چھوڑ کر چلے گئے۔ میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں ملامت کی روش اختیار کرنے کے لیے کسی زبوں عمل کی ضرورت ہوتی تھی، اور وہ ایسی بات ظاہر کرنی پڑتی تھی جو عوام کے منشا اور مزاج کے خلاف ہو۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ اسے ملامت کی جائے تو 2 رکعت نفل شروع کرے اور اسے خوب طول دے دے، یا پورے دین کی مکمل پیروی شروع کر دے تاکہ تمام لوگ اسے ریاکار اور منافق کہنے لگیں۔ لیکن جو ترک کے طریقہ پر ملامت اختیار کرے اور کوئی کام خلاف شریعت کر کے یہ کہے کہ یہ عمل میں نے حصول ملامت کے لیے کیا ہے، تو یہ کھلی ہوئی ضلالت اور گمراہی ہے۔
ظاہری آفت ہے اور سچی ہوس پرستی ہے. کیونکہ آج کل ایسے لوگ بکثرت ہیں جو بدخلق ہونے کی صورت میں قبول خلق کے خواستگار ہیں. اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ وہ پہلے خلق میں مقبول ہوں، پھر اپنے کسی فعل سے اس کی نفی کر دیں تاکہ لوگ انہیں مردود قرار دیں. نامقبول شخص کے لیے رد کرنے کا قصد کرنا قبولیت کے لیے ایک بہت برا بہانہ ہوتا ہے. میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے جھوٹے مدیان کی مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا. ان میں سے ایک آدمی سے کوئی نازیبا حرکت سرزد ہو گئی، مگر اس نے یہ عذر کیا کہ میرا یہ عمل ملامت کے لیے تھا. اس پر کسی نے کہا کہ عذر و بہانہ بیہودہ ہے. میں نے دیکھا کہ غیظ و غضب سے اس کا سانس پھول گیا ہے. تب میں نے اس سے کہا کہ اے شخص، اگر ملامت میں تیرا دعویٰ درست تھا تو اس آدمی کے اعتراض پر چی بچی ہونا کیا مانی؟ یہ تو تیرے مذہب کو مضبوط کرتا ہے. جب وہ تیرے ساتھ تیری راہ میں موافقت کرتا ہے تو تیرا اس سے جھگڑا ہی کیا؟ تجھے کیوں غصہ آتا ہے؟ اور جو شخص امر حق کی دعوت دے اس کے لیے دلیل و حجت درکار ہے، اور وہ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حفاظت ہے. واضح رہنا چاہیے کہ طریقت میں ملامتی مذہب کو شیخ زمانہ حضرت ابو حمدون رحمۃ اللہ علیہ نے پھیلایا ہے. ملامت کے سلسلے میں ان سے بکثرت لطائف منسوب ہیں. چنانچہ ان کا ایک قول یہ ہے کہ سلامتی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا نام ملامت ہے. جب کوئی شخص قصدن سلامتی کے ترک کا دعویٰ کرتا ہو اور بلاؤں میں خود کو مبتلا کر کے عیش و راحت اور خوش ذائقہ چیزوں کو چھوڑتا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جلالت کا ظہور ہو اور اس کی امید بر آئے اور لوگ اس کی عادت سے بیزار ہو کر اس سے دور ہو جائیں اور اس کی طبیعت لوگوں کی محبت سے خالی ہو جائے. اس حال میں وہ جس قدر خود کو مشغول کرے گا اتنا ہی وہ حق سے واصل ہوگا، اور جس سلامتی کی طرف لوگ رغبت کرتے اور اس کی طرف مائل ہوتے ہیں یہ اس سلامتی سے اتنا ہی نفرت و بیزاری کرتا ہے. اس طرح ایک دوسرے کے عزائم میں تضاد اور تقابل پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی صفتوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. احمد بن ناطق حسین بن منصور علیہ رحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ صوفی کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یعنی وہ لوگ جنہوں نے ذات باری کو پا لیا. نیز حضرت ابو حمدون علیہ رحمہ سے کسی نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ راستہ عام لوگوں کے لیے بہت دشوار اور تنگ ہے، لیکن اتنا بتائی دیتا ہوں کہ مرجیوں کی امید اور قدریوں کا خوف ملامتیوں کی صفت ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ ملامتیوں کی طبیعت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز سے اتنی نفرت نہیں کرتی جتنی لوگوں میں عزت و منزلت پانے سے انہیں نفرت ہوتی ہے. یہ عام آدمی کی خصلت ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف اور توصیف سے بہت زیادہ خوش اور پھولا نہیں سماتا. اسی بنا پر وہ قرب الہی سے دور تر ہو جاتا ہے. خوف خدا رکھنے والا شخص ہمیشہ یہی کوشش کرے گا کہ خطرے کی جگہ سے دور رہے، کیونکہ اس میں اس کے لیے دو خطرے لاحق ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ حق تعالیٰ سے حجاب میں نہ آ جائے، دوسرا یہ کہ وہ ایسا فعل کرنے سے بچے جس سے لوگ گناہگار ہوں اور اس پر تان و تشنیع کرنے لگے. ان کا یہ مقصود نہیں ہوتا کہ ان میں عزت پانے سے راحت محسوس کرے اور نہ یہ کہ ملامت کرنے سے انہیں گناہگار بنائیں. اس لیے ملامتی کو سزاوار ہے کہ پہلے دنیاوی جھگڑوں اور لوگوں کے اخروی علاقوں سے خود کو جدا کرے، اس کے بعد لوگ اسے کچھ بھی کہیں دل کی نجات کے لیے ایسا فعل کرے جو شریعت میں نہ گناہ کبیرہ ہو نہ صغیرہ، تاکہ لوگ اس سے برگشتہ ہو کر اسے چھوڑ دیں. یہاں تک احتیاط برتے کہ معاملات میں اس کا خوف قدریوں کے خوف کی مانند ہو اور معاملہ کرنے میں ایسی امید رکھے جیسے مرجیہ امید رکھتے ہیں. حقیقت میں ملامت سے بہتر کسی چیز سے محبت اور دوستی نہ ہو، اس لیے کہ دوست کی ملامت کا دوست کے دل پر اثر نہ ہوگا اور دوست کا گزر دوست کی گلی ہی میں ہوگا اور دوست کے دل میں اغیار کا خطرہ نہ ہوگا. جب ایسی حالت ہو جائے گی تو اپنی خواہش میں ملامت کی سب سے بڑھ کر لذت پائیں گے، اس لیے کہ ملامت عاشقوں کا باغ، محبتوں کی تازگی، مشتاقوں کی راحت اور مریدوں کی خوشی کا نام ہے. یہ لوگ دل کی سلامتی کی خاطر جن و انس کا ہدف بننا پسند کرتے ہیں، اور کوئی مخلوق خواہ وہ مقربوں میں سے ہو یا ملائکہ میں سے یا روحانیوں میں سے ان کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی. گزشتہ امتوں کے زہاد، عبادت گزار اور سالکان و طالبان حق میں سے کوئی ان کے مرتبہ تک نہیں پہنچا بجز اس امت کے ان حضرات کے جو طریقت کے سالک ہیں اور دل کو منقطع کر چکے ہیں. میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ میرے نزدیک ملامت کی خواہش عین ریا ہے اور ریاکاری عین نفاق ہے، اس لیے کہ ریاکار قصدن ایسی راہ پر چلتا ہے جس سے وہ مخلوق میں مقبول ہو، اور ملامتی بھی قصدن ایسی روش اختیار کرتا ہے جس سے لوگ اس سے نفرت کریں. یہ دونوں طبقے خلق ہی میں سرگرداں رہتے ہیں، ان سے گزرنے کی انہیں راہ ہی نہیں ملتی. ایک اس راہ پر ہو لیا اور دوسرا دوسرے راستے پر، حالانکہ درویش کے دل میں
मखलूकात के गुजरने की गुंजाइश कहां? जब दिल के आईने से खल्क की तस्वीर महव हो चुकी तो वो दोनों रास्तों से जुदा हो जाता है, यानी ना रियाकारी रहती है और ना निफाक का खतरा, और वो किसी चीज में गिरफ्तार नहीं होता। एक दिन मावराम नहर में एक मुलामती से मेरी मुलाकात हुई। जब वो खुश हुआ तो उसी लम्हा उसने पूछा, ए भाई, इन अफाले बद से तेरी क्या मुराद है? उसने जवाब दिया, लोगों से गुलो खलासी कराना। क्योंकि मैंने दिल में ख्याल किया कि ये मखलूक तो बहुत है और तेरी उम्र थोड़ी है, इन सब से अपना पीछा छुड़ाना दुश्वार है। अगर तू खलकत से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है तो इन सब को छोड़ दे ताकि उनकी मसरूफियतों से खुद को महफूज रख सके। एक तबका ऐसा भी है जो खलकत में मशगूल होते हुए भी यही समझता है कि लोग खुद ही उनकी तरफ मुतवज्जे हैं और कोई उसे नहीं देखता। जब तेरे हाल पर मुसीबत तेरे अपने ही नजर से है तो तुझे गैर से क्या सरोकार। अगर किसी को परहेज से शिफा हासिल हो जाए तो ग़िज़ाई मदावा करना मर्दानगी नहीं होती। एक तबका ऐसा भी है जो रियाजत के लिए नफ्स को मलामत करता है ताकि खलकत में रुसवाई से या फटे कपड़ों में होने की जिल्लत से उनका नफ्स अदब सीखे। इससे वो दाद के ख्वाहिशमंद होते हैं, क्योंकि इससे वो बहुत खुश होते हैं जिनमें नफ्स की ख्वारी और रुसवाई पाएं। हजरत इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने दरियाफ्त किया कि क्या कभी आपने अपने मकसद में कामयाबी देखी है? उन्होंने फरमाया, हाँ, 2 मरतबा। एक उस वक्त जब मैं कश्ती में सवार था और किसी ने मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि मैं फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और मेरे बाल भी बढ़े हुए थे। ऐसी हालत थी कि कश्ती के तमाम सवार मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उनमें एक मस्खरा इतना जरी था कि वो मेरे पास आकर सर के बाल नोचने लगा और मेरा मजाक उड़ाने लगा। उस वक्त मैंने अपनी मुराद पाई और उस खराब लिबास और शिकस्ता हाली में मुसर्रत महसूस की, यहां तक कि मेरी ये मुसर्रत इस इंतहा को पहुंची कि वो मस्खरा उठा और उसने मुझ पर पेशाब कर दिया। और दूसरी मरतबा उस वक्त जबकि मैं एक गांव में था, वहां शदीद बारिश हुई, सर्दी का मौसम था, गुदड़ी भीग गई और ठंडक ने बेहाल कर दिया। मैंने मस्जिद की तरफ रुख किया, लोगों ने वहां ठहरने नहीं दिया। दूसरी मस्जिद की तरफ गया, वहां भी अमान न मिली। फिर तीसरी मस्जिद की तरफ गया, वहां भी यही सुलूक हुआ। सर्दी मेरी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गई। आखिरकार मैं हमाम की भट्टी के आगे आया और अपने दामन को आग पर फैला दिया। उसके धुएं से मेरे कपड़े और चेहरा स्याह हो गया। उस रात भी मैं अपनी मुराद को पहुंचा। मैं अली बिन उस्मान कहता हूं कि एक मरतबा मुझे भी एक मुश्किल पेश आई। मैंने इस मुश्किल से खुलासी पाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। इससे कबल भी मुझ पर ऐसी ही मुश्किल आन पड़ी थी तो मैंने हजरत शेख बायजीद रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर हाजिरी दी थी और मेरी वो मुश्किल आसान हो गई थी। इस मरतबा भी मैंने इरादा किया कि वहां हाजिरी दूं। बिलाखिर 3 माह तक मजार मुबारक पर चिल्ला कशी की ताकि मेरी ये मुश्किल हल हो जाए। हर रोज 3 मरतबा गुस्ल करता और 3 मरतबा वुजू ताज़ा करता, इस उम्मीद पर कि मुश्किल आसान हो, मगर परेशानी दूर ना हुई तो खुरासान के सफर का इरादा किया। इसी सफर में एक रात एक गांव में पहुंचा। वहां एक खानकाह थी जिसमें सूफियों की एक जमात क़याम पजीर थी। मेरे जिस्म पर खुरदरी और सख्त किस्म की गुदड़ी थी। मुसाफरों की मानंद मेरे साथ कोई सामान न था, सिर्फ एक लाठी थी और लोटा था। उस जमात ने मुझे हकारत की नजर से देखा और किसी ने मुझे न पहचाना। वो अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक बाहम गुफ्तगू करते और कहते कि ये हम में से नहीं है, और ये दुरुस्त भी था कि मैं उनमें से नहीं था। लेकिन मुझे चूंकि वहां रात गुजारनी थी, गुंजाइश ना होने के बावजूद मैं ठहर गया और उन्होंने मुझे दरीचे में बिठा दिया और वो लोग उससे ऊंची छत पर चले गए। मैं जमीन पर रहा। उन्होंने मेरे आगे एक सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी डाल दी। मैं उन चीजों की खुशबुओं को सूंघ रहा था जो वो लोग खा रहे थे। वो लोग मुझ पर बराबर आवाजें कस रहे थे। जब वो खाने से फारिग हो गए तो खरबूजे खाने लगे और दिल लगी से उसके छिलके मेरे सर पर फेंक कर मेरी तहकीर और तौहीन करते रहे। और मैं अपने दिल में ये कह रहा था कि खुदा बंदा, अगर मैं तेरे महबूबों का लिबास पहनने वालों में से ना होता तो मैं इन लोगों से किनारा कश हो जाता। फिर जितनी भी मुझ पर उनकी तानो तशनी और ज्यादा होती रही, मेरा दिल मसरूर होता रहा, यहां तक कि इस वाकया का बोझ उठाने से मेरी मुश्किल हल हो गई। उस वक्त मुझ पर यह हकीकत मुनकशिफ हुई कि मशाइख किराम जाहिल लोगों को अपने साथ क्यों गवारा करते हैं और क्यों उनकी सख्तियां झेलते हैं। ये हैं कामिल तहकीक के साथ मलामत के अहकाम। वल्लाहु बित्तौफीक।